یاد رکھنا، نہ نبی تک پہنچ سکتے ہیں نہ خدا تک پہنچ سکتے ہیں، علی کو چھوڑ کر کچھ ملنے والا نہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ بطفیل دامن مرتضیٰ، میں بتاؤں کیا مجھے کیا ملا، کہ علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملا۔ تو مولا علی مشکل کشا کے دامن اقدس کو مضبوطی سے تھام لو دوستو، اس ذات کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے مشکل کشا بنایا ہے۔ آج مشکل حالات میں اگر تمہاری ہماری کوئی مشکل کشائی کر سکتا ہے تو وہ مولا علی مشکل کشا کا واحد نام ہے، اسی لیے کہ نبی نے ان کو آپ کا ہمارا مولا بنایا ہے۔ یہاں لوگوں کو بڑا تردد ہوتا ہے کہتے ہوئے کہ مولا بمانے وہ نہیں جو اہل سنت سمجھتے ہیں، اہل مشائخ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں بڑی آسان سی بات ہے، آپ کی عقلوں میں آ جائے تو صد آفری ہیں اس پر، اسی لیے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے اللہ تو ہمارا مولا ہے، ہمارا مددگار ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت اللہ فرمایا انت مولانا فانصرنا علی القوم، تو ہمارا مولا یعنی مددگار ہے۔ تو اللہ نے علی کو اپنے نبی کی امت کا مددگار بنایا، اور اس کا اظہار غدیر قم کے موقع پر ہوا جب میرے نبی لوٹ کر تشریف لا رہے تھے حجۃ الوداع سے، تو شیر خدا کا ایسے ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، ارے علی کو اپنا مولا اپنا مددگار کہنے سے انکار کرنے والوں، تو کیا تم نبی کو بھی اپنا مددگار کہنے سے انکار کرو گے؟ میں بدعقیدہ جماعتوں کی بات نہیں کرتا، میں اہل سنن کی بات کرتا ہوں، میں اہل سنت کی بات کرتا ہوں۔ مجھے بتاؤ کیا تمہارے نبی تمہارے مددگار نہیں؟ عقیدہ اہل سنت و جماعت کے مطابق یقیناً نبی مددگار ہیں، جبرائیل قرآن کہتا ہے جبرائیل مددگار ہیں، فرشتے مددگار ہیں، نیک بندے تمہارے مددگار ہیں، رجال الغیب تمہارے مددگار ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح مولائے متقیاں شیر خدا مشکل کشا ہمارے مددگار ہیں، اسی لیے تو ہم بڑے سکون اور اطمینان سے زندگی گزارتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ علی کے محبت کا لطف کیا ہوتا ہے۔ علی والوں سے پوچھو، مولائیوں سے پوچھو، علی کے غلاموں سے پوچھو، اسی لیے کہ نبی پاک علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے، حضور کو اپنی امت کی فکر تھی، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تنہا میری امت کو چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، انی ترکتم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی، فرمایا دو چیزیں ہیں، ایک تو اللہ کی کتاب ہے فیہ ھدی و نور، اس میں ہدایت اور نور ہے، اسے پکڑ کر رکھو، فخذوہ مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، یہ تمہاری مدد کرے گی، اور دوسری میری اہل بیت ہے، اور اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ کیوں فرمایا میرے نبی نے؟ حضور کو پتہ ہے کہ حضور کے جانے کے بعد مولا علی مشکل کشا کی خلافت کے دور میں کیا ہونے والا ہے، حضور کو پتہ ہے کہ کس طرح لوگ مولا علی مشکل کشا پر ٹوٹنے والے ہیں، جس طرح جنگلی کتے شیروں پر کود پڑتے ہیں، شیر کو تنہا پا کر آپ نے دیکھا ہوگا، جنگل کا یہ ماحول ہوتا ہے کہ شیر اگر تنہا ہو اور جنگلی کتوں کا ایک ریوڑ ہو تو 40-50 کا جھنڈ بنا کر یہ شیر پر حملہ کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی پر حملہ کیا ہے اسد اللہ الغالب، ایسے ہی میرے نبی نے نہیں فرمایا تھا آقا علیہ السلام کو؟ تو علی المرتضیٰ کا جو دور خلافت ہے 36 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک، ایسا سخت ترین دور اسلام کی تاریخ نے نہیں دیکھا، اسی لیے کہ خارجیت نے سر اٹھایا ہے۔ خارجیت چاہتی ہے کہ نبی کے خاندان کا قصہ تمام کر دیا جائے، انہیں یہ خوف لاحق ہو گیا کہ اب علی بیٹے ہیں، علی کے بعد حسن بیٹھیں گے، حسن کے بعد حسین سلام اللہ علیہما بیٹھیں گے، اب یہ دونوں بیٹھیں گے، ان کی اولادیں بیٹھیں گی۔ تو قریش کو جو دشمنی تھی نبی کے خانوادے سے، یہ پیک پر آئی، یہ نقطۂ عروج پر پہنچی جب علی المرتضیٰ شیر خدا خلیفۃ الرسول اللہ امیر المؤمنین بر کر مسند خلافت پر جلوہ گر ہوئے۔ ساری دشمنیاں کھل کر آ گئیں، ساری دشمنیاں، کدورتیں، بغض، اناد ایک دم کھل کر سامنے آ گیا۔ تو بڑا سخت وقت میرے مولا علی مشکل کشا کا گزرا ہے۔ کسی نے آ کر علی سے پوچھا کہ اے علی، ابو بکر صدیق کے دور میں ایسے حالات نہیں، عمر الفاروق کے دور میں ایسے حالات نہیں، عثمان غنی کے دور میں ایسے حالات نہیں، آپ کے دور میں کیوں ایسے حالات رونما ہو رہے ہیں؟ کیوں اتنی شورشیں ہیں؟ کیوں اتنے فتنے ہو رہے ہیں؟ کیوں اتنے سازشیں ہو رہی ہیں؟ کیوں اتنی دشمنیاں ہو رہی ہیں؟ کیوں اتنی کنٹروورسیز ہو رہی ہیں؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ ان کا مشیر علی ابن ابی طالب تھا، اور علی کے مشیر تم لوگ ہو۔ یوں سمجھ کر چلیں کہ اہل بیت اطہار کے علاوہ
چند جانثار اہل بیت کے جو جانثار صحابہ تھے ان کے علاوہ بعض لوگوں کو مولا علی مشکل کشا شیر خدا سے بڑا انقباض تھا۔ تاریخ آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، میں ذکر نہیں کرتا۔ وہی دشمنی جو مولا علی کی خلافت کے دور میں جس کا آغاز ہوا تھا وہ نقطۂ عروج پر پہنچی اور منتہی ہوئی مولا حسین کی شہادت کے ساتھ یزید نے کی۔ اسی لیے کہ آج میں نے چند دن پہلے ایک بیہودے نامعقول انسان کا خطاب سنا تھا، اس نے کہا تھا افسوس ہے اس کی سیادت پر مجھے، اس نے کہا تھا کہ یزید کا بیک گراؤنڈ دیکھو۔ میں نے کہا یزید کا بیک گراؤنڈ ہی تھا جس نے امام علی مقام سیدنا امام حسین کے قتل کا سارا پلاٹ تیار کیا تھا۔ تم یزید کے بیک گراؤنڈ کی بات کرتے ہو، تمہیں یزید کا بیک گراؤنڈ مبارک ہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ لیکن دیکھیں کہ یہی حالات ہیں جو کریٹ ہوئے ہیں اور مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام کی شہادت تک پہنچے ہیں۔